الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی میں نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حل بھی بتا دیا کہ تقوی یہ ہے۔ تقوی کے معنی آتے ہیں کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر جب انسان کے دل میں ہو، اس بات کا ڈر پیدا ہو جائے کہ میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ دنیا کے مقاصد تو اللہ تعالیٰ پورے فرما ہی دیتے ہیں، دنیا کے کام تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پورے کرتے ہیں، لیکن یہ نظریہ، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں جو کام کروں بس اللہ کے لیے کروں، اللہ کی رضا کے لیے کروں، یہ ہے تقوی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حل بھی قرآن کریم میں بتایا کہ تقوی حاصل کرنے کا حل کیا ہے۔ تقوی حاصل کرنے کا حل یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اچھے لوگ، سچے لوگ، باکردار لوگ، ان کے ساتھ وقت گزارو گے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ آدمی یہ چاہے کہ میں غلط محفلوں میں بیٹھوں، غلط مجلسوں میں بیٹھوں، بد کردار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو، دنیا طلب کرنے والے لوگ جو حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، جن کو حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے ساتھ میں وقت گزاروں اور پھر بھی میں متقی بن جاؤں گا، یہ انسان کی خام خیالی ہے، یہ کبھی کام نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی پوری جماعت کو لے کر جب ہجرت کے احکامات نازل ہوئے تو پوری جماعت کو لے کر مدینہ طیبہ آئے، اور ہجرت فرض اور لازم کی گئی کہ ہجرت لازم ہے۔ کیوں کیا گیا؟ تاکہ اپنے دین کا ماحول بنا سکیں، اپنے دین کا، شریعت کا اپنے کھل کر کام کرنے کا موقع ہو۔ ہر وقت غیر مسلموں کے ساتھ رلنا، ملنا، رہنا، سہنا کہ آدمی اپنے اولادوں کی اور خود اپنی بھی پرواہ نہ کر سکے، اپنی اولادوں کی تربیت نہ کر سکے، اس ماحول میں حکم دیا گیا کہ مدینہ طیبہ آ جائے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ زبان کے بھی سچے ہوتے ہیں، کردار کے بھی سچے ہوتے ہیں، بات بھی سچی کرتے ہیں، عمل بھی سچا کرتے ہیں۔ منافقت، جھوٹ، دھوکہ، ایسے ماحول کے اندر رہو گے انسان پھر ویسے ہی بن جاتا۔ سب سے زیادہ اثر پیدا کرنے والی چیز انسان کے اندر وہ ماحول ہوتا، سب سے زیادہ اثر انسان ماحول کا قبول کرتا۔ اور بچے تو خاص طور پہ، بچے کیا اور بڑے کیا، لیکن بچوں کے اندر تو یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بچوں کو آپ جیسا ماحول دو گے بچے ویسے بنیں گے۔ بچے تو ہر چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، گھر میں ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کے طرز عمل سے سیکھتے ہیں، اپنے بڑے بہن بھائیوں کے طرز عمل سے سیکھتے ہیں، اسکولوں میں مدرسے میں ہوتے ہیں تو وہاں کے طرز عمل کو سیکھتے ہیں۔ جیسا ماحول دو گے ویسے بچے بن جائیں گے۔ تو اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہی ہے کہ انسان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، جس کو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام در حقیقت یہی تقویٰ ہے۔ کام تو آپ دنیا کے کر رہے ہو، کام تو سارے دنیا کے کیے، لیکن جب تبدیلی ہوئی، نگاہ میں تبدیلی آئی، تو در حقیقت ہر کام بنیادی طور پر کس کے لیے کیا گیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ ساتھ میں اب تیری دنیا کے مقاصد بھی حاصل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ تاجر جو کہ سچا ہو، امانت دار ہو، دو شرطیں لگائی، تاجر ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، وہ روز قیامت میں کس کے ساتھ اٹھے گا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ کہاں انبیاء کرام، کہاں شہداء، کہاں صدیقین، اور کہاں یہ سچا تاجر؟ فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار، سچا اور امانت دار، مع النبیین، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اس کا حشر ہو۔ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى بر وصدق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تاجر جو ہوں گے، یحشرون یوم القیامت فجارا، ان کا حشر کیا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا فاجروں کے ساتھ، فساق، فجار، گناہگار لوگوں کے ساتھ تاجروں کو جمع کیا جائے گا۔ الا من اتقى، ہاں وہ تاجر جو کہ متقی ہو، بر و صدق، سچائی کا کام کرتا ہو، نیکی کا کام کرتا ہو، وہ ان کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب کوئی انسان یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی، تجارت جو ہے یہ تو انسان اپنے لیے کرتا ہے، گھر بار کے لیے کرتا ہے، اپنے پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے، گھریلو ضروریات کے لیے کرتا ہے، اس کو اتنا اجر و ثواب کیوں کہ وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، انبیاء کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، اتنا اجر و ثواب اس کا کیوں؟ اس کا جواب یہ کہ در حقیقت کر تو رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے، لیکن نیت اس کی کیا ہے؟ نیت اس کی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ سچا معاملہ کرتا ہے، جھوٹا معاملہ نہیں کرتا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر وہ دھوکہ دیتا، اگر وہ جھوٹا معاملہ کرتا تو لوگوں کو کتنا نقصان ہوتا۔ اور جب اس نے لوگوں کے ساتھ سچا معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، تو جو پیسہ کمایا وہ بھی حلال کمایا، اگرچہ اپنے لیے کمایا، لیکن نیت اس کی کیا تھی؟ حلال کمانا، لوگوں کو راحتیں پہنچانا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ فرمایا کہ
یہ نیت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا تجار کو کہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ بعض اوقات کسی جو انسان اپنا کام کرتا ہے، جب آدمی اپنی نیت کو ٹھیک کرتا ہے، نیت اللہ کے لیے کرتا ہے اور عمل بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، نیت بھی اور عمل بھی، یہ دونوں اللہ کے لیے جب وہ انسان کرتا ہے تو وہ عمل در حقیقت اللہ کے لیے بنتا ہے، وہ عمل انسان کو ثواب کا باعث بنتا ہے، وہ ذاتی اخراج کا باعث نہیں بنتا، ذاتی چیزوں کا باعث نہیں بنتا۔ یہ بات سکھلائی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ اما من خاف مقام ربی، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہی تو تقویٰ ہے۔ تقویٰ کرنے کے لیے، متقی بننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی ریاضتیں تھوڑی ہوتی۔ تقویٰ یہ کہ انسان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کیا جواب دوں گا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ اما من خاف مقام ربی، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لیا۔ انسان کی نفسانی خواہشات جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، جو انسان کو سیئات پہ آمادہ کرتی ہے، جو انسان کو فسق و فجور پہ آمادہ کرتی ہے، اس کو اس نے قابو میں کر لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے وہ رک گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ۔ تو دیکھو تاجر دو قسم کے ہو گئے، ایک تاجر وہ ہو گیا جس کا حال ہوگا فاجروں کے ساتھ، ایک تاجر وہ ہو گیا جس کا حال ہوگا صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ جو انسان تقوی اختیار کرے گا، حلال تجارت کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا تجارت میں، دھوکے بازی نہیں کرے گا تجارت میں، سچائی کو اختیار کرے گا، وہ دنیا میں بھی فائدے میں رہے گا، آخرت میں بھی فائدے میں رہے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ شیطان انسان کو باتیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے اگر صحیح طریقے سے تجارت کی، صحیح طریقے سے کاروبار کیا تو تمہارا کاروبار ڈوب جائے گا، ساری بازار تو یہ کر رہا ہے، ساری مارکیٹ تو یہ کام کر رہی ہے، تم اس طریقے سے کر رہے ہو۔ یہ بہکاوا ہے۔ لیکن جو لوگ حلال تجارت کرتے ہیں، پاکیزہ تجارت کرتے ہیں، صاف ستھری تجارت کرتے ہیں، آپ دیکھو گے کہ کبھی وہ لوگ گھاٹے میں نہیں رہتے۔ ہمارا سب سے بڑا قصور یہ کہ ہم لوگ جو اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں نا، حساب کتاب جوڑتے ہیں، وہ روپے پیسے کو جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جس کا پیسہ زیادہ وہ ٹھیک ہو گیا، جس کا پیسہ کم وہ پیچھے رہ گیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ مال کی کثرت یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ مال کی برکت کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہوتا ہے مال کا زیادہ ہونا، ہم کہتے ہیں یہ ہے کامیابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کہ مال میں اللہ برکت ڈال دے۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب یہ کہ انسان نے جتنا پیسہ کمایا، پوری محنت سے، پوری امانت سے، پوری دیانت سے، اس میں انسان کی اللہ نے خوشیوں کے ساتھ، عزت کے ساتھ ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ یہ مال کی برکت، خوشیاں بھی ملی، راحت بھی ملی، عزت بھی رہی، کام سارے اللہ نے پورے کر دیے۔ یہ ہے برکت۔ اللہم قنعنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما، جو آپ نے ہم کو مال عطا فرمایا، جو آپ نے ہم کو رزق عطا فرمایا، اس میں قناعت عطا فرما، وبارک لی فیہ، اور اے اللہ مجھ کو ہمارے لیے اس میں برکت پیدا فرما۔ قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت یہ ہے کہ انسان اپنی توانائیاں پوری خرچ کرے، کام میں محنت پوری کرے، وقت پورا لگائے، یہ ہے قناعت۔
اور پھر جتنا محنت کر کے توانائیاں خرچ کر کے جتنا اس کو رزق اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی برضا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ آدمی محنت نہ کرے، وقت پورا نہ لگائے، کام چوری کرے، یہ نہیں ہے۔ محنت پوری کر کے جتنے اس کے بس میں تھا اس نے محنت پوری کی، پھر اللہ نے جتنا رزق اس کو دیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ اللہ کی ترتیب ہے، اس پر راضی ہو جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو کہ بارک لی فیہ، اللہ مجھ کو اس میں برکت عطا فرما دے۔ برکت کیا کہ آپ کی ساری ضرورت اللہ نے پوری فرما دی، خوشیاں بھی ہو گئی، راحتیں بھی ہو گئی، گھر بار کے سارے کام بھی پورے ہو گئے، بیوی بچوں کی ضروریات بھی پوری ہو گئی، خوشیاں بھی رہی، عزت بھی رہی، بس یہی برکت، محبتیں بھی باقی رہی۔ اور ایک ہے مال کی کثرت۔ مال کی کثرت کا مطلب یہ کہ مال بس بڑھ جائے کسی طریقے سے، جیسا آج کل ہمارے ہاں لوگوں کی سوچ بن گئی کہ مال کماؤ، چاہے جس طریقے سے کماؤ، مال زیادہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے، چاہے جھوٹ بول کر آئے، چاہے سود لے کر آئے، چاہے رشوت ستانی کر کر آئے، لیکن مال زیادہ آنا چاہیے، یہ ہے کامیابی لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اس کو کہیں قرآن نے حدیث نے کامیابی نہیں کہا، نہ اس میں برکت آتی ہے کبھی۔ ہم یہاں کیلکولیشن یہ کرتے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے، چاہے کسی طریقے سے ہو جائے۔ اب اگر وہ مال حرام کا ہے، پیچھے اس مال کے نحوستیں ہیں، پیچھے اس مال کے عذاب ہے، پیچھے اس مال کے پریشانیاں ہیں، تو وہ مال کس کام کا؟ وہ تو مال کسی کام کا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہی تعلیم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ دیکھو وہ تاجر، اچھا اس کے نام میں حدیث شریف میں نام تاجر کا آیا، لیکن اس سے مراد وہ تمام انسان ہیں جو کسی بھی حوالے سے اپنے روزی کما رہے ہیں۔ ملازمت کرنے والا انسان ہے، وہ اپنی ملازمت کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ملازمت کرتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقے کے لوگ وہ ہیں جو اپنی تجارت کرتے ہیں۔ ملازمت کرنے والا انسان بھی اگر ملازمت کر رہا ہے شرعی طریقے کے مطابق، جائز طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر بھی برکت پیدا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، بہت سارے وہ لوگ جن کی ملازمتیں جائز نہیں ہوتی، بہت سارے وہ لوگ جن کی ملازمتیں حرام کی کاموں کی ہوتی ہیں، یا کام تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن ان کے طریقہ کار حلال نہیں ہوتے، تو کہنے کو تو وہ لاکھوں روپے کما لیتے ہیں، کہنے کو وہ لاکھوں روپے کما لیں گے، لیکن ان کے مال میں برکت نہیں آتی، وہ اسی طرح آپ کو پریشان نظر آئیں گے جیسے پہلے پریشان تھے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا پانی جمع کرنے کے لیے۔ بیٹیاں پانی بھر کر لے آئیں اور پانی بھر کر لے کر آئیں، وہ لمبا واقعہ آتا ہے۔ تو ان کے والد نے جلدی لے آئی تھی پانی بھر کے، تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ اتنی بیٹیوں کو کہا اتنی جلدی کیسے آ جا گئیں؟ انہوں نے کہا بھائی ایک آدمی تھا بڑا نیک آدمی، اس نے ہمیں پانی بھر کر دے دیا اور بڑی جلدی سے پانی بھر کے دے دیا، جتنی دیر میں دوسرے بھرتے تو اس سے جلدی دے دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹیوں کا کہ تم ان کو لے کر آ جاؤ، بلاؤ ان کو میرے پاس۔ خود بیمار تھے، بستر پہ تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، بیٹیاں ان کو بلانے گئی کہ آپ کو میرے والد بلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیٹیوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں تم سے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نظر نامحرم عورتوں پر نہ پڑے۔ تو بیٹیاں پیچھے چلیں، موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں بیٹیوں نے اپنے والد سے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ یا ابت استاجرہ ان من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان اس آدمی کو اپنا ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین ملازم وہ ہوتا ہے القوی الامین، دو صفتیں بیان کی، جو اپنے کام میں ماہر ہو، طاقتور ہو، ماہر ہو، الامین اور امانت دار ہو۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے دادا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس آیت کی تشریح میں لکھا کہ ملازمت کی یہی دو شرطیں، بنیادی شرطیں یہ دو ہیں، ایک کیا؟ امانت دار ہونا، دوسرا کیا؟
کام کے اندر ماہر ہونا، کام کو جاننا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھو یہ جو ہمارے ملک میں کوٹا سسٹم ہے کہ قابلیت ہو یا نہ ہو کوٹے کی بنیاد پر بندے کو رکھ لیا جائے، یہ غیر اسلامی ہے. اس لیے کہ اس کے اندر نہ قابلیت ہے بنیاد، نہ امانت ہے. اور ملازمت کی شرطیں یہ دو ہی ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمائی. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا، حضرت نے لکھا کہ دیکھو جہاں ان دو شرطوں کا آپ اہتمام کرو گے وہاں آپ دیکھیے گا ملازمت کے لوگ کامیاب ہوتے، ملازمت پہ پورے اترتے. جہاں یہ دو شرطیں مفقود ہو، امانت نہ ہو، کتنا قابل آدمی کیوں نہ ہو، بیکار ہے. یہ امانت تو ہے لیکن اپنے فن کے اندر ماہر نہیں ہے تو بیکار ہے. یہ دو شرطیں. اس لیے یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے مال میں برکت پیدا کرتی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جو غلط کیلکولیشن کرتے ہیں، ہم غلط حساب کتاب جوڑتے، جس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. قرآن پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی. ہمیں یہ بات بتائی کہ برکت جس کے مال میں پیدا ہوگی وہ انسان کامیاب ہے، اس کے مال میں برکت ہوگی، اس انسان کی روزی میں برکت ہے، اس انسان کی روزی میں کامیابی ہے. اس کا مطلب یہ کہ برکت پیدا ہوتی ہے حلال سے، حرام کاموں سے کبھی برکت نہیں آتی. چاہے تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے کوئی کام ہو، مال زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن برکت اور خوشیاں انسان کو حاصل نہیں ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت کے انبار لگے پڑے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے تحاشا امیر اور کبیر ہیں لیکن اتنے پریشان ہیں، اتنی تکلیف میں ہیں دیکھنے میں کہ الامان والحفیظ، دشمنیاں ان کے ہاں ہیں، رنجشیں ان کے ہاں ہیں، قتل و غارت گری ان کے ہاں ہے. اس لیے کہ مال میں برکت نہیں ہے، دولت کے انبار تو ہیں لیکن برکت مفقود ہے، ختم ہے برکت. تو تقوی در حقیقت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اللہ کے ڈر کا مطلب یہ کہ ہر کام میں زاویہ نگاہ یہ انسان کو کا بن جائے کہ یا اللہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور اس کا طریقہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اس کی مشق پڑے گی آہستہ آہستہ. اب میں آپ کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں، وقت بھی پورا ہو گیا. یہ کام تو بڑا آسان ہے انسان کے لیے. ہم جب نماز پڑھیں تو اللہ کی نیت کریں، یہ تو بڑا آسان کام ہے. جب نماز پڑھتے ہیں یا اللہ آپ کے لیے نماز، روزہ رکھا تو یا اللہ آپ کے لیے روزہ، زکوٰۃ دی تو یا اللہ آپ کے لیے زکوٰۃ، حج کیا تو یا اللہ آپ کے لیے. تو عبادات کا معاملہ تو بڑا آسان. لیکن مسئلہ آتا ہے جب ہم اور آپ عملی دنیا میں قدم رکھتے، انسانوں کے ساتھ ہمارے معاملات پیش آتے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاملات اور معاشرت، لوگوں کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے. اس میں یہ عادت ڈالنا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ مشکل کام ہے. اپنے گھر میں آپ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، اس وقت یہ عادت ڈالنا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، یہ عادت ڈالنا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. مریض کی تیمارداری کرنے جا رہے ہیں، یہ عادت ڈالنا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے. اسی کو میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو ملفوظ سنایا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ زاویہ نگاہ بدل لو ہر کام میں اللہ کی نیت کر لو تو وہ کام دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی بن جائے گا. فرماتے وہ کیسے؟ اب آپ مثال کے طور پہ کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے ہو، ایک نیت تو یہ کہ دیکھو بھائی وہ بہت ضروری ہے اس کی عیادت کرنا، میں نہیں جاؤں گا وہ برا مانے گا. ایک نیت یہ جو ہمارے دلوں میں اکثر ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، دیکھو نہیں جائیں گے تو سب کہیں گے کہ دیکھو انتقال پہ بھی نہیں آیا. اور ایک نیت یہ کہ بیماری کی عیادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرو. جتنی دیر انسان بیمار کی عیادت کرتا ہے اتنی دیر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی دیر انسان مریض کی عیادت کرتا ہے اتنی دیر ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے، آپ دیکھو تو صحیح. یہ ثواب ہم ضائع کر دیتے ہیں بعض اوقات دنیا کی الٹی سیدھی نیتوں کے ذریعے سے.
مریض اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ خوشیوں میں شامل ہو جاؤ، پریشانی تو غموں میں شامل ہو جاؤ، یہ صلہ رحمی۔ آپ کے گھر میں وہ آئے، آپ اس کا اکرام کرو، آپ اس کو پوچھو، یہ صلہ رحمی۔ اب دیکھیے، ہم کسی کے ہاں شادی میں جاتے ہی صلہ رحمی تو ہے، کسی نے آپ کو دعوت میں بلایا صلہ رحمی تو ہے۔ آپ ایک نیت یہ کہ بھئی شادی میں جانا ضروری ہے، نہیں جائیں گے وہ شکایت کرے گا، اور ایک نیت یہ کہ میرے بھائی کے ہاں، میرے عزیز کے ہاں شادی ہے، تقریب ہے، اس کی خوشیوں میں شامل ہونا یہ تو میرے آقا کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ دونوں نیتوں میں فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے زاویہ نگاہ، کوئی اس کے اندر محنت نہیں، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے آپ یہ نیت کر لو، یہ برابر ہو جائے گا۔ ہم اپنے یہ بہت عمومی خرابی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس کے اندر ہمارے ہاں ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کا طبقہ اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، عبادات پھر آسان ہوتی ہے، عبادات مشکل نہیں ہوتی، عبادات بہت آسان ہے۔ مشکل کام معاملات اور معاشرت ہے، بہت مشکل کام۔ اس کے لیے انسان کو بڑے اللہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر انسان اپنی اصلاح کرے۔ اس میں ہمارے ہاں اچھے اچھے دیندار لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ خاندانی معاملات میں برابری کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک خرابی ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں میں یہ خرابی پیدا ہو جائے، ہم خاندانی معاملات میں برابری کرتے ہیں۔ اس نے بلایا، ہم بھی بلائیں گے، وہ اچھی طرح پیش آئے گا، ہم بھی اچھی طرح پیش آئیں گے، اس کا رویہ خراب ہوگا تو ہمارا رویہ بھی خراب ہو جائے گا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ اور حالانکہ اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن انسان کا دل نہیں مانتا، انسان کی ایک انا ہوتی ہے، کہتی میری انا متاثر ہوتی ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، یہ یاد رکھنے کی حدیث، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ لیس الواصل بالمکافی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے برابری کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے بلایا، آپ نے بلا لیا، وہ اچھی طرح ملا، آپ نے ملایا تو برابری ہو گئی۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ دوسرا انسان قطع رحمی کرے، دوسرا انسان برا معاملہ کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ فرمایا یہ ہے صلہ رحمی، جو اچھوں کے کنٹرول میں نہیں آتا، دل نہیں مانتا۔ کہتے ہم کیسے کریں؟ میرے سے بہت سارے ساتھی ملتے، کہتے میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے دل ہی نہیں مانتا، میری بیوی نہیں مانتی، میرے بچے نہیں مانتے۔ میں نے اس حدیث سنائی، میں نے کہا دیکھو، اگر آپ نے صلہ رحمی کا ثواب لینا ہے نا، تو صلہ رحمی تو پھر اسی طرح ملتی ہے جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ہم لوگوں کو اسی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ ہے زاویہ نگاہ، اور یہ ہے تقویٰ کہ ہر کام اللہ کے لیے۔ نمازیں تو بہت آسان ہے، لیکن پیسہ کمانے کا مرحلہ آیا، معاملات کا مرحلہ آیا، انسان کی معاشرت کا مرحلہ آیا، رہن سہن کا مرحلہ آیا، پھر وہاں پر نیت اللہ کے لیے کرے، یہ ہے کام بنیادی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما، اپنی پکڑ سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، دنیا میں بھی اپنی رضا عطا فرما، آخرت میں بھی اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے ہمارے لوگ بیمار ہیں ان سب کو مکمل شفا تندرستی اور عافیت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو لوگ مرحومین ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما۔ ہمارے ایک قریبی جاننے والے حاجی یوسف میمن صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نصرت، فتح اور کامیابی عطا فرما، ان کے نقصانوں کی تلافی فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ ان کو مشکل وقت میں، یا اللہ بے تحاشا ان پر مشکل وقت ہے، یا اللہ ان کو اس میں سرخ رو فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو، کافروں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو ملیہ میٹ فرما۔ یا ارحم الراحمین، مسلمانوں کو عزت، آزادی اور شوکت عطا فرما۔ اللہم صلی علی